الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ علماء کرام نے فرمایا امتثال الاوامر و اجتناب النواہی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، جن عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان عبادتوں کو پابندی سے کرنا اور گناہوں سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ہمیں تقوی کا حکم عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ کرام کو کئی مرتبہ تقوی اختیار کرنے کی تاکید ادا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، کچھ آپ مجھے تاکیدی طور پر کوئی وصیت کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالو، پہلے گناہوں سے بچو اور عبادتوں کی پابندی کیا کرو۔ حضور نے سب سے پہلے اسی کی وصیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہ تقوی اختیار کرو گے، اپنی زندگی میں گناہوں سے بچو گے اور عبادت کے پابند بن جاؤ گے، تو یہی تقوی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ جب بندے میں تقوی آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، وہ ہر برائی سے بچ جائے گا، وہ اللہ کے ہر نافرمانی سے بچ جائے گا، وہ عبادت کا پابند بنے گا، وہ ہر ایک گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اس گناہ کو کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اب میں یہ گناہ کروں گا تو جہنم میں اس کی یہ سزا ہے، آخرت میں اس کی یہ سزا ہے، قبر میں اس کی یہ سزا ہے۔ تو اگر تقوی دل میں آ جائے گا، یہ تمام خیالات، یہ تمام باتیں بندے کے ذہن میں آئے گی اور اس کو گناہ کرنے سے روک دے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو یہی فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہارے سارے دینی اور دنیاوی معاملات میں یہ مددگار بنے گا۔ اور پھر حضور سے انہوں نے فرمایا کہ حضور مجھے کوئی دوسری نصیحت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا دوسری وصیت میری یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو، اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو۔ یہ حضور کی دوسری وصیت ہے اس ساری امت محمدیہ کے لیے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، ان دونوں کی برکتیں حضور فرماتے ہیں کہ ذکر اور قرآن کی برکت سے آسمان میں بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نور کے بادل اس کے لیے مقرر فرما دے گا۔ یہ ذکر اور قرآن کی تلاوت سے آسمانوں پر اس کے لیے نور کے بادل ہوں گے، اور زمین پر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، تو ذکر اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر کی برکت ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم خاموشی اختیار کرو، یہ تیسری وصیت ہے حضور کی حضرت ابو ذر کو اور حضرت ابو ذر کے ذریعے سے ساری امت محمدیہ کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرو، خاموش رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ فرمایا کہ خاموشی، تم جتنا خاموش رہو گے کئی سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔
کئی سارے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، جھوٹ زبان سے ہوتا ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کی برائی زبان سے ہوتی ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ زبان سے ہوتا ہے، کسی کی برائی کرنا یہ زبان سے ہوتا ہے۔ یہ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ضروری بات ہو، کوئی دینی بات ہو، کوئی دنیاوی بات ہو تبھی تم کچھ بات کہو، اگر کوئی دنیاوی بات نہ ہو، کوئی دینی بات نہ ہو، بیکار کی گفتگو ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنا، خاموش رہنا ایک لمحہ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ہے۔ خاموشی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اولیاء کرام کی عادات میں سے ہے، ان کے صفات میں سے ہے خاموشی، تنہائی، یہ اولیاء کی خاص دو عادتیں ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے جو چوتھی وصیت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ آقا نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہنسنے کی عادت نہ ڈالو، کم ہنسا کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کی یہ چوتھی وصیت ہے کہ تم زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، زیادہ ہنسی انسان کے چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے، زیادہ ہنسی انسان کے چہرے کی رنگت کو، اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم کثرت سے زیادہ ہنسا مت کرو، دل مردہ ہوگا، چہرے کی نورانیت، چہرے کی خوبصورتی دونوں ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو وصیتیں فرمائی ہے ساری امت کے لیے کہ تقویٰ اختیار کرو، ذکر کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو اور خاموشی اختیار کرو اور تم ہنسی کم کیا کرو، یہ تمام حضور کی ایسی نصیحتیں ہیں۔ ان نصیحتوں پر اگر آج ہم عمل کر لیں ہماری دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے یہ 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو یہ وصیت فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی تقوی میں، پرہیزگاری میں گزاری۔ ایسا تقویٰ تھا، ایسی پرہیزگاری تھی کہ یہ اپنے پاس ایک درہم رکھ کر سونا اس کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک درہم یا ایک دینار ہو تو وہ اپنی رات گزارنے سے پہلے صدقہ خیرات کر کے وہ سویا کرے، کیونکہ اگر وہ رکھ کر سوئے گا اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر اس کا سوال کرے گا تو وہ کیا جواب دے گا۔ ایک ایسا تقویٰ تھا، ایسی پرہیزگاری تھی کہ آپ اب صرف دینی کاموں میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کا ایسا خوف حضرت ابو ذر غفاری کے دل میں ہوتا تھا کہ آپ صرف دنیاوی کاموں سے بہت دور رہتے، دنیاوی معاملات سے، دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو اتنا جدا کر دیے تھے کہ اپنا سارا وقت صبح سے لے کر شام تک آپ نے خود کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنے آپ کو عبادتوں کے راستے پر لگا دیا، اپنے آپ کو تقویٰ پرہیزگاری کے راستے پر لگا دیا۔ ایک مرتبہ آپ سے آ کر آپ کی بیوی نے یہ سوال کیا کہ آپ یہاں پر لوگوں کو دینی باتیں بتا رہے ہیں، آپ یہاں پر لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، وہاں گھر میں دیکھے نہ ایک چٹکی آٹا ہے نہ ایک چٹکی نمک ہے۔ جب آپ کی بیوی نے آ کر آپ کے ساتھیوں کے درمیان یہ بات کہی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو، پھر اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیوں گھر میں آٹا نہیں، کیوں گھر میں نمک نہیں ہے۔ بیوی نے پوچھا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں سفر پر جانا ہو، سفر کے لیے اگر تم نکلتی ہو تو سفر کے لیے اپنے ساتھ کیا زیادہ سامان رکھتی ہو یا تم سامان کم رکھتی ہو؟ اگر سفر بڑا مشکل ہو، پہاڑ پر ہمیں چڑھنا ہو، پہاڑ کا راستہ طے کر کے، پہاڑ کی وادی کو طے کر کے ہمیں ایک بستی سے دوسرے بستی پر جانا ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو، ایک قریے سے دوسرے قریے جانا ہو، راستے میں مشکلات ہو اور راستہ بڑا کٹھن ہو، سفر بڑا کٹھن ہو، پہاڑ ہو، جنگلات ہو، ہمیں اونچائی پر، بلندی پر چڑھنا ہو، تو ایسی صورت میں کیا تم اپنے ساتھ زیادہ سامان رکھو گی؟ کیا تم اپنے ساتھ زیادہ وزن یا زیادہ بوجھ رکھو گی؟ تو بیوی نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، اگر ہمیں سفر کرنا ہو اور سفر کے لیے راستہ مشکل ہو اور ہمارے لیے راستے میں کئی ساری رکاوٹیں ہو اور پہاڑ ہو، ہمیں اونچائی پر چڑھ کر ایک بستی سے دوسرے بستی جانا ہو، تو ایسی صورت میں ہم اپنے پاس بہت ہی ہلکا اور ضروری سامان ہی ساتھ رکھیں گے، جو سامان ضروری نہیں ہے اس کو ساتھ نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابو ذر نے بڑے پیارے الفاظ میں اپنی بیوی کو سمجھایا
آپ نے کہا ایک دنیا کا راستہ، ایک دنیا کا سفر جو چند گھنٹوں میں شروع ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور اس سفر میں تم زیادہ سامان ہاتھ میں پکڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن یاد رکھو قیامت کا جو سفر ہے وہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اور اس سفر میں تم دنیا میں جتنا سامان جمع کرو گی، دنیا میں اپنے گھر میں جتنی چیزیں تم رکھو گی، تم جتنی چیزوں کو اپنے ساتھ لا کر یہاں جمع کرتی ہو، قیامت کے دن تم سے اس ہر چیز کا سوال کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو جتنا سامان تم یہاں جمع کر کے رکھو گی، رب کی بارگاہ میں اتنے سوال ہوں گے، اتنے جوابات ہوں گے۔ اگر جتنے جواب تم نے صحیح نہیں دیے، اگر تم نے ان سوالوں کا جو دنیا میں جو رکھا تھا صحیح استعمال نہیں کیا، تو قیامت کے دن وہاں تمہیں عذاب بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا، میں نے سوچا قیامت کا 50,000 سال کا جو دن ہے، اگر اس کو آسان سے آسان بنانا ہے تو دنیا میں جتنا ہو سکے اپنی ضرورتوں کو کم کرو، اپنے کھانے پینے کو کم کرو، اپنے عیش و آرام کو کم کرو، اپنی تمام چیزوں کو جمانا کم کرو۔ جتنا یہاں تمہارا سامان کم رہے گا، تمہارا کھانا پینا کم رہے گا، تمہارا جمانا کم رہے گا، تمہارے مال و اسباب کم رہیں گے، تمہارے زیور اور تمہارے یہ تمام دولتیں کم ہوں گی، تو قیامت کے دن تمہارے لیے حساب اتنا آسان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا اتنا آسان ہوگا، جنت میں داخلہ اتنا آسان ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی یہ نصیحت انہیں اتنی یاد تھی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں آپ نے کچھ نہیں جمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں آتا ہے کہ آپ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کے پاس موجود تھی، وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے روتی ہوں کہ آج جس مقام پر آپ کو موت آ رہی ہے یہ ایک سنسان بستی ہے، ایک ویران علاقہ ہے، یہاں کا نہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی پرندہ ہے۔ ایسے سنسان ویران علاقے میں آپ پر انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے، یہاں صرف میں ہوں اور آپ کا ایک غلام رہ گیا ہے، اور اسی لیے رو رہی ہوں کہ اگر آپ کا انتقال بھی ہو جائے، ہمارے پاس کوئی کفن کے لیے کوئی قیمت بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کپڑا ہے کہ جس میں لپیٹ کر آپ کو کفن دیا جائے، نہ کفن خریدنے کی کوئی رقم ہے، نہ اس کے سوا کوئی کپڑا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو کفن دے کر دفنا سکے۔ ایسی مفلسی، ایسی مجبوری، ایسی محتاجی آج ہمارے پاس موجود ہے، اسی لیے میں رو رہی ہوں، اسی لیے میں آنسو بہا رہی ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی جن کی ساری زندگی حضور کی صحبت میں گزری، جن کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کے ساتھ دین کی خدمت میں گزری، دین کے لیے محنتیں مشقتیں کر کے آپ نے اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا، مگر کس طرح زندگی گزاری، کیا تقویٰ تھا، کیا پرہیزگاری تھی، خود کو دنیا سے اتنا الگ کر دیا تھا کہ جب انتقال کا وقت آیا تو خریدنے کے لیے کفن کے لیے کچھ رقم بھی موجود نہیں تھی۔ ایسی زندگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کی بیوی جب ایسی اس غریبی کو دیکھ کر، اس مجبوری کو دیکھ کر جب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو شوہر نے کہا، ابو ذر فرماتے ہیں اے میری بیوی یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ خوش ہونے کا وقت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جماعت سے فرمایا تھا، میں بھی ان لوگوں میں تھا، حضور نے فرمایا کہ اس جماعت میں ایک شخص ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول کا بڑا محبوب ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی موت سنسان علاقے میں آئے گی، ایسے مقام پر آئے گی، وہ تنہا رہے گا، اس کی موت بھی تنہا ہوگی، وہ قیامت کے دن بھی تنہا آئے گا، خبر سے اٹھے گا تو بھی تنہا ہوگا، اس کے ساتھ نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا، نہ رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی خاندان والا ہوگا، نہ دوست و احباب ہوں گے، نہ پڑوسی ہوں گے، نہ شہر کے لوگ ہوں گے، نہ اس قبیلے کے، نہ علاقے کے لوگ ہوں گے۔ ایسی حالت میں اس کو موت آئے گی، ایسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اس جماعت میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے انتقال کر گئے، سارے کے سارے وفات پا گئے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی آج زندہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں صرف میں ہی آج باقی ہوں، وہ سارے لوگوں میں میں ہی آج زندہ ہوں۔ حضور نے جو فرمایا تھا کہ اس جماعت سے ایک ایسا شخص ہوگا جو کہ ایک ویران علاقے میں اس کو موت آئے گی، وہ میں ہی ہوں، اور حضور نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی ہی فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ایسے مقام پر مجھے موت آ رہی ہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آ رہا تھا، آپ کی بیوی تنہا ہے اور آپ کو اب غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، نماز
جنازہ ادا کرنی ہے، دفن کرنا ہے، ان تمام کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی بیوی کبھی پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ جاتی، دیکھتی کہ شاید کوئی شخص آ رہا ہو، کوئی شخص آئے تو اس کو بلائے اور اسے کہے کہ میرے شوہر یہاں بیمار ہے اور یہاں سکرات کی حالت میں موجود ہے، تم لوگ آؤ اور میری مدد کرو، ان کے کفن دفن میں میری مدد کرو، ان کے لیے نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو آپ پہاڑ کی اونچائی پر جب چڑھ کر دیکھتی، سیدھی جانب دیکھتی کوئی نظر نہیں آتا، بائیں جانب دیکھتی کوئی نظر نہیں آتا، کبھی آگے دیکھتی کبھی پیچھے دیکھتی، کوئی بھی ایک شخص نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر اسی طرح سے وہ گزرتا گیا، اتنے میں چند لوگ آئے، چند لوگ ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، آپ نے انہیں اپنے رومال سے اشارہ کیا، وہ لوگ رک گئے، پوچھا کہ بتاؤ ایسے علاقے میں جہاں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے، تم تنہا خاتون یہاں کھڑی ہوئی ہو، بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے، بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ کے بندو، یہاں میرے ایک شوہر ہے، یہ حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ابو ذر ہے۔ فرمایا کیا وہی ابو ذر جنہوں نے حضور سے حدیثیں روایت کی ہے، جو حضور سے حدیثیں سن کر ہمیں بیان کرتے تھے، امت کو سناتے تھے، کیا وہی ابو ذر ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہی صحابی رسول ہے جو یہاں پر بڑی ہی مرض الموت میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے، بڑے پریشان حال ہے، تنہا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا، ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ وہ صحابی رسول، وہ ابو ذر جن کا ذکر ہم دور دور سے سنا کرتے تھے، کئی سارے لوگ ان کا ذکر ہمیں سناتے تھے، آج ان کے دیدار کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ جب وہ قریب گئے، دیکھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہے، اب وہ چند دنوں چند لمحوں کے وہ مہمان ہے۔ جیسے ان کے قریب گئے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، آج جتنے بھی لوگ یہاں تم آئے ہوئے ہو، میں تم سب کو خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں سے کہا تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ حضور بتائیے ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور سے ایک حدیث پاک سنی، حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جو کوئی مومن ایک ایسا شخص ہوگا تمہارے ساتھیوں میں، تمہارے لوگوں میں، جو سنسان علاقے میں ایک ویرانے میں جب اس کی موت آئے گی تو اس کو دفن کرنے کے لیے ایک ایمان والوں کی جماعت آئے گی، وہ سچے مومن ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے جو اسے دفن کریں گے۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضور نے جس کی موت کا اعلان کیا، جو ویران علاقے میں جس کو موت آئے گی وہ میں ہوں، اور میری دفن کے لیے، میرے کفن کے لیے، میری نماز جنازہ کے لیے جو لوگ آئیں گے، حضور نے فرمایا وہ سچے مومن ہوں گے، وہ ایمان والوں کی جماعت ہوگی۔ تو لہٰذا تم سچے مومن ہو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ سنا تو حضرت ابو ذر غفاری سے یہ سن کر بڑے خوش ہو گئے کہ حضور نے ایسی خوشخبری انہیں پہلے ہی سنا دی تھی، اور پھر ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کی کیا حاجت ہے، بتائیے ہم آپ کے لیے کیا خدمت اس وقت میں کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں کیا کہوں، تمہیں بس اتنا کہتا ہوں کہ یہاں میری بیوی کے پاس اگر میرے انتقال کے بعد اگر کوئی کفن ہو تو اس سے لے لینا، کوئی کپڑا ان کے پاس ہو تو اس سے لے لینا، لے کر مجھے اس کفن میں، اس کپڑے میں مجھے دفن کر دینا۔ اگر میری بیوی کے پاس یا میرے پاس کفن کے لیے کوئی کپڑا نہ ہو اور میرے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر نہ ہو تو ایسی صورت میں تم میں سے جس کسی کے پاس کوئی حلال رقم سے خریدی ہوئی چادر ہو تو اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھا گیا تو ان کے پاس نہ کفن کے لیے کوئی کپڑا تھا، نہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے کوئی رقم تھی۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور ایک میری چادر ہے، بس اسی چادر میں میں آپ کو کفن دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے بندے، اگر حلال روزی سے تو نے کمایا ہے، اگر حلال ذریعے سے کمایا ہے، تیری چادر کو میرے جسم پر ڈالنا، تیری چادر کو میرا کفن بنا دینا۔ اس نے کہا کہ حضور ہاں، یہ میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے اس چادر کو بنا ہوا ہے، میری والدہ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، میں کہیں سے باہر سے جا کر کسی کافر سے نہیں خریدا، میں کہیں حرام طریقے سے کما کر اس کو نہیں خریدا، میری والدہ کی یہ محنت سے بنائی ہوئی یہ حلال
ذریعے سے بنائی ہوئی چادر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، فرمایا کہ اسی چادر سے مجھے کفن دینا، اور پھر فرمایا میرے کفن میں، میرے دفن میں اور میری نماز جنازہ میں ہرگز وہ بندہ شریک نہ ہو جو اپنی قوم کا کوئی ذمہ دار ہو، جو اپنے قبیلے کا کوئی ذمہ دار ہو، جو اپنے قبیلے کا سردار ہو، جو اپنے قوم کا مالدار ہو، رئیس ہو، بلند عہدے والا ہو، حکومت کے بلند عہدے پر ہو۔ فرمایا ایسا شخص میرے کفن کو ہاتھ تک نہ لگائے، ایسا شخص میرے دفن میں شامل نہ ہو، ایسا شخص میری نماز جنازہ میں شامل نہ ہو۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ حضور یہ آپ ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان میں جتنی زیادہ دنیا داری آتی ہے، جتنی مال کی محبت آتی ہے، وہ جتنا بلند عہدے پر پہنچتا ہے، وہ قوم کا جب ذمہ دار بنتا ہے، جب قوم کا وہ سردار بنتا ہے، تو اس سے کئی سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا داری کے لیے، محبت مال کے لیے، وہ عہدے کے لیے ایسے کام کر گزر جاتا ہے کہ جس کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، ایسی نافرمانی اس سے اللہ کی ہو جاتی ہے دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، عہدے کے لیے، تو وہ بندہ اتنا زیادہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا ایسے بندے کا ہاتھ میرے کفن پر لگے، میں نہیں چاہتا ایسے بندے کا ہاتھ میرے میت پر لگے، میں نہیں چاہتا ایسا بندہ میرے دفن میں شامل ہو۔ ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں تھی کہ آپ کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ساری زندگی گزر گئی، آپ نے ایک برتن، ایک پیالہ تک اپنے پاس جما کر نہیں رکھا تھا، ایک برتن یا ایک پیالہ بھی آپ کے پاس نہیں تھا۔ اتنی تقویٰ اور ایسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ زندگی گزاری۔ جب انتقال ہوا تو اسی دو چادروں میں ایک جو قافلہ جا رہا تھا، قافلے کے لوگوں میں سے چادر ان کے پاس لے کر اس چادر میں کفن دے کر حضرت ابو ذر کو دفن کیا گیا۔ یہ حضور کے صحابہ کرام ہے، یہ صحابہ کرام کی یہ زندگیاں ہیں، یہ ان اللہ والوں کی زندگیاں ہیں کہ جن کی زندگی اور جن کا جینا مرنا صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا تھا، نہ دنیا کے لیے، نہ یہاں کے کسی مقصد کے لیے، نہ یہاں کے کسی غرض کے لیے، نہ دنیاوی فائدے کے لیے۔ ان کے دل میں دنیا کوسوں دور ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی زندگی سے دنیا کو نکال کر پھینک دیا تھا۔ ایک تو وہ دور تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دور جب تک آپ رہیں ہم بڑے ہی اطمینان سے عبادت کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اس امت کا کیا حال ہوگا، قیامت جب قریب آئے گی تو کیا حال ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، قیامت کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں میں تمہیں بیان کرتا ہوں، ان علامتوں کو یاد رکھو، جب کبھی وہ علامتیں تمہیں نظر آ جائے تو سمجھ جانا کہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علامتیں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب قیامت قریب آتی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکالے گا۔ ہر دن سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر وہ ڈوب جاتا ہے۔ جب وہ مغرب میں ڈوبتا ہے تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا وہ سیدھے عرش الہی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ عرش الہی کے نیچے جا کر سورج سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ مولا تیری اجازت ہو تو میں دوبارہ مشرق سے جا کر طلوع ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر دن اجازت ملتی ہے، سورج سجدہ کر کے پھر مشرق کی طرف آتا ہے اور مشرق سے پھر سے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ یہی سورج کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہر دن، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سورج کو مغرب سے نکالنے کا ارادہ ہوگا، جب قیامت قریب آئے گی تو سورج ہر دن کی طرح مغرب میں ڈوبے گا اور عرش الہی کے نیچے چلا جائے گا۔ اجازت مانگے گا کہ مولا اجازت دے اب میں مشرق سے نکلوں، سورج کو اجازت نہیں ملے گی۔ وہ دوسری مرتبہ کرے گا کہ مولا اجازت دے میں مشرق سے نکلوں، اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ وہ تیسری مرتبہ کرے گا کہ مولا اجازت دے میں مشرق سے نکلنا چاہتا ہوں، اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا تیرا کیا حکم ہے، کیوں مجھے لوگوں سے، انسانوں سے دور کرنا چاہتا ہے، کیوں مجھے اپنے مقام سے ہٹانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا
کہ اے سورج جہاں سے تو ڈوبا ہوا ہے آج میرا حکم ہے اسی جگہ سے نکل جاؤ۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوگا سورج جس مقام سے ڈوبا ہوا تھا وہ اسی مقام سے جب نکلے گا تو حضور نے فرمایا یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہوگی، سب سے پہلی نشانی۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہوگا تو لوگ جب یہ منظر دیکھیں گے سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں گے۔ جتنے کافر ہوں گے روئے زمین پر، جتنے مشرک ہوں گے، جتنے یہودی یا عیسائی یا نصرانی، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہوں گے، وہ سارے لوگ جب یہ منظر دیکھیں گے سب کی زبان پر کلمہ آئے گا، سب کلمہ پڑھ لیں گے۔ جب سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیں گے اللہ نے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ رب نے فرمایا اس وقت جو کلمہ پڑھے گا کسی کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ نشانی دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس نشانی کو دیکھ کر کئی سارے گناہگار وہ توبہ کرنا چاہیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ کئی سارے گناہگار وہ نیکی کی عبادت کے پابند بننے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ ان کی نہ کوئی نیکی قبول کرے گا، نہ ان کی عبادت قبول کرے گا، نہ ان کی نماز قبول کرے گا، نہ ان کا رونا قبول کرے گا، نہ ان کا گر گرانا قبول کرے گا، نہ توبہ قبول کرے گا، نہ استغفار قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اسی طرح سکرات جب بندے پر طاری ہو جاتی ہے تو اس کو سارے غیب کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہے، اس کو جنت بھی نظر آ جاتی ہے، جہنم بھی نظر آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ فرشتے اس کو نظر آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی نظر آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی نظر آتے ہیں، سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت میں وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اب اس کا معافی مانگنا قبول نہیں ہوتا، اب اس کا عبادت کرنا قبول نہیں ہوتا، اب اس کا نیکی کرنا قبول نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ رب نے فرمایا مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے میرے مصطفیٰ کی بات کو سن کر ایمان لے کر آئے، جو بغیر دیکھے میرے نبی کی بات سن کر نمازی بن جائے، جو بغیر دیکھے میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیثوں کو سن کر وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، جو بغیر دیکھے میرے نبی کے احکامات پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرے، وہ مومن ہوتا ہے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، اب دیکھنے کے بعد وہ جتنی بھی بڑی عبادت کر لے اللہ قبول نہیں کرتا، وہ جتنی بھی توبہ کر لے اللہ قبول نہیں کرتا، وہ جتنا بھی گناہوں سے معافی مانگ لے اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھا ہی ایسے ہے، ایمان کہتے ہی اس بات کو ہے کہ جب تک وہ چیزیں وہ نہ دیکھے، بغیر دیکھے جب تک وہ مانے گا اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ کچھ دیکھ کر وہ مانا تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ قیامت کی نشانیاں جب ایک ایک کر کے ظاہر ہونے لگیں گی تو لوگ تب یقین کریں گے کہ ارے اللہ نے جو فرمایا بالکل حق ہے، اب ہمیں ایمان لانا ہے، اب ہمیں عبادت کرنا ہے، اب ہمیں سیدھے راستے پر آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب قریب ایک دوسری نشانی جو قیامت کی ہوگی وہ ہوگی دجال کا نکلنا۔ دجال کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب قریب کئی سارے دجال آئیں گے، کئی ایک نہیں، ایسے دجال آئیں گے جو تمہارا ایمان تم سے چھینیں گے، جو تمہارا دین تم سے چھینیں گے، تمہیں اسلام سے دور کریں گے، تمہیں دنیا میں ڈالیں گے اور دین سے ہٹائیں گے۔ یہ ایک دو نہیں، حضور نے فرمایا کئی دجال آئیں گے، کئی فتنے آئیں گے، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اور ہر نبی نے جب دنیا میں وہ تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی امت سے کہا کہ تم دجال کے فتنے سے خود کو بچاؤ، جبکہ سب کو پتا تھا کہ دجال ان کے زمانے میں آنے والا نہیں ہے،
دجال تو قیامت کے قریب آخری امت کے زمانے میں آنے والا ہے، حضور کی امت کے پاس آنے والا ہے، ہر نبی کو پتا تھا، مگر ہر نبی نے اپنی امت کو کہا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی اللہ سے دعا مانگو، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، دنیا کی قیام سے لے کر قیامت تک تمام فتنوں میں اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ کتنے بھی فتنے دنیا میں آئے اور چلے گئے، مگر وہ سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ یہ کیسا فتنہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال جب دنیا میں آئے گا وہ 40 دنوں میں ساری دنیا گھوم لے گا، مکہ اور مدینہ داخل ہونا چاہے گا لیکن داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب وہ نکلے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدھی جانب اس کی آنکھ نہیں ہوگی، سیدھی جانب بالکل ہموار بالکل صاف ہوگا، سیدھی جانب کا حصہ آنکھ والا یہ بالکل صاف اور سیدھا ہوگا، اس پر نہ کوئی آنکھ ہوگی نہ آنکھ کا نشان، کچھ نہیں، ایک آنکھ اس کی ہوگی، اور وہ لوگوں کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو۔ اب لوگ کہیں گے اگر خدا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک شخص کو بلائے گا اور اس کو چیرے گا، اس کا ایک حصہ مشرق میں پھینکے گا اور دوسرا حصہ مغرب میں پھینکے گا، اور پھر آواز دے گا تو وہ دو حصے اڑ کر مل کر آئیں گے، پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ دیکھو میں بھی مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ پھر وہ اندھوں کو بلائے گا، جو کہ پیدائشی اندھے ہوں گے، وہ ان کے آنکھوں کو بس ایک مرتبہ دیکھے گا اور ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرے گا، اس کو آنکھیں آ جائے گی، اور پھر وہ ایک کرشمہ اپنا دکھائے گا کہ جو کوڑ کی بیماری والا شخص ہوگا، وہ کوڑ کی بیماری والے شخص کے جسم پر ہاتھ پھیلائے گا، اس کا ہاتھ پھیرنا ہی ہوگا، اس کو شفا مل جائے گی۔ دجال ایسے چیزیں دکھائے گا کہ کمزور ایمان والے اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، اور وہ لوگوں کو ڈرائے گا یہ کہہ کر کہ جنت بھی میرے پاس ہے، جہنم بھی میرے پاس ہے، میں جنت کا بھی مالک ہوں اور جہنم کا بھی مالک ہوں۔ وہ یہ کہے گا جو مجھے خدا نہیں مانے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اور جنت اور جہنم حدیث پاک میں حضور نے فرمایا وہ لوگوں کو اپنی ہاتھ سے جنت بھی دکھائے گا، اپنی ہاتھ ہتھیلی میں رکھ کر جہنم بھی دکھائے گا، ان سے کہے گا اگر تم نے مجھے نہیں مانا، خدا نہیں مانا، تو میں اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈالوں گا۔ لیکن جو لوگوں کو جہنم نظر آ رہی ہوگی وہ در حقیقت اللہ کی جنت ہوگی، جس جنت کو دکھاتا رہے گا وہ حقیقت میں اس کے لیے دیکھنے والوں کے لیے جنت ہوگی، مگر حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ جب کوئی اس کو انکار کرے گا وہ اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈالے گا تو وہ جہنم نہیں، وہ سیدھے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کو مانے گا وہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے اٹھا کر اپنی ہتھیلی میں جنت میں اس کو ڈالے گا، تو دیکھنے والوں کو نظر آئے گا یہ جنت میں جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فتنے سے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو کہ دجال کے فتنے سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ساری روئے زمین گھومے گا، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجیں گے، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی ساری امت کے خلیفہ بنیں گے، اور ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دمشق کی ایک مسجد کی مینار پر آپ آسمان سے تشریف لائیں گے۔ دمشق میں ایک مسجد ہے، ملک شام یعنی سیریا کا جو کیپٹل سٹی ہے جس کو دمشق کہتے ہیں، اس سیریا کی ایک وہاں کے شہر ایک مسجد جامع مسجد وہاں کی، اس منبر پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوں گے، فرشتے انہیں اپنے ہاتھوں میں سیدھی جانب فرشتے ان کے سیدھے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہوں گے، بائیں جانب فرشتے بائیں ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ کی زلفوں سے پانی ٹپکتا ہوا رہے گا اور چہرے سے آپ کے پانی ٹپکتا ہوا ہوگا۔ اس حالت میں آپ دمشق کے مینار پر تشریف لائیں گے، اور وہاں سے جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے حضرت امام مہدی اس وقت میں خلیفہ وقت ہوں گے، امام مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا خاتمہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو کفار اور مشرکین اور اسلام کے درمیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اس جنگ میں آپ جتنے کفار اور مشرکین ہوں گے
سارے کفار مشرکین قتل کر دیے جائیں گے، روئے زمین پر کوئی ایک کافر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اتنا سکون زمین پر آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں، اس وقت میں جو ایک گیہوں کا جو دانہ ہوگا اتنی برکت ہوگی کہ وہ پیاس کے برابر ہوگا، اور ایک انار میں اللہ اتنی برکت پیدا فرمائے گا کہ ایک انار کا چھلکا انسان زمین پر اس کو بچھا کر بستر کی طرح سو کر اور دوسرا چھلکا اس کو لے کر اوڑھ کر سو جائے گا۔ پھلوں میں اتنی برکت ہو جائے گی، اتنے بڑے پھل آ جائیں گے، کھانے پینے میں اتنی برکت ہوگی، لوگوں میں اتنا انصاف آئے گا کہ اپنے کاروبار اپنی دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا جس کسی کو بھی کچھ لینا ہو وہ دکان پر جائے گا، جتنی رقم ہے وہ رقم رکھے گا، وہ خود اس کو تولے گا اور خود لے کر واپس اپنے گھر آئے گا۔ بے ایمانی ختم ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، امن آئے گا، سکون آئے گا، سلامتی آئے گی، ہر ایک کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ہر ایک اللہ سے محبت کرنے لگے گا، ہر ایک اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارا منظر پیش آئے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ قیامت جب اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ زمین پر ایک جانور آئے گا جس کا نام دابۃ الارض ہے، قیامت کے قریب یہ کیسا ہوگا؟ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں یہ جانور ایک پہاڑی سے نکلے گا، وہ پہاڑی سے آئے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، وہ لوگوں سے جیسے انسان سے بات کرتے ہیں وہ اس طرح وہ لوگوں سے بات کرے گا، اور وہ جانور جس کسی کے پیشانی پر ہاتھ لگائے گا اس کا اگر مومن ہو اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ وہ جانور جس پیشانی پر ہاتھ لگائے گا اس کی پیشانی پر ایک نورانی سفید ایک داغ آئے گا اور وہ نور پھیلتے پھیلتے اس کے سارے چہرے کو روشن کر دے گا، اور جس کسی کافر کی پیشانی پر ہاتھ لگائے گا تو اس کی پیشانی پر ایک داغ آئے گا اور وہ داغ اس کے سارے چہرے کو کالا کر دے گا۔ اس وقت میں ہر شخص پہچانے گا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ ایمان والوں کا چہرہ یہ نور سے جگمگاتا ہوگا، کفار و مشرکین کا چہرہ یہ سیاہ ایک داغ کی طرح ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ جب کوئی بازار جائے گا تو اس وقت میں قیامت کے قریب مومن کو یہ کہہ کر بلایا جائے گا کہ اے مومن بتا اس کی قیمت کیا ہے، اس کا کتنا لے گا، اور کافر کو یہ کہہ کر پکارا جائے گا کہ اے کافر بتا یہ اس کی قیمت کیا ہے تو اس کو کتنا لے گا۔ مومن اور کافر کو بس کسی کو نام سے نہیں پکارا جائے گا، اس کا چہرہ دیکھیں گے، اگر نور سے روشن ہے تو مومن کہہ کر اس کو پکاریں گے، اگر اس کا چہرہ بالکل بدنما اور بد شکل ہے تو اس کو کافر کہہ کر پکاریں گے۔ یہ دابۃ الارض یہ قیامت کے قریب اس جانور کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی سورج کو جب مغرب سے نکالنا چاہے گا اس وقت میں ایک رات آئے گی، وہ رات حضور نے فرمایا کہ جس رات سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنے والا ہوگا وہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی، وہ ایک رات 3 راتوں کے برابر۔ وہ کس طرح سے؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ رات آئے گی تو تہجد پڑھنے والے نماز تہجد کے لیے اٹھیں گے، نماز تہجد پڑھ لیں گے اور ہر رات کی طرح اپنے ذکر پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، وظیفہ پڑھ لیں گے اور سو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اٹھیں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے ہر رات ہم جب تہجد پڑھ کے سوتے تھے فجر کی اذان سن کر اٹھ جاتے، اب ہم تہجد پڑھ چکے، ہم ذکر کر چکے، ہم قرآن کی تلاوت اور وظائف پڑھ چکے، اب ہم اٹھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اندھیرا ہے، یہ فجر کی اذان نہیں آ رہی، یہ اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ سمجھیں گے شاید اور کچھ وقت باقی ہے، وہ دوبارہ تہجد پڑھیں گے، دوبارہ ذکر اور وظائف پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے پھر سو جائیں گے، اور پھر سو کر تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھیں گے کہ پھر بھی اذان نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ اٹھیں گے، اٹھ کر وہ دوبارہ نماز تہجد پڑھیں گے اور دوبارہ ذکر کریں گے، وظائف پڑھیں گے، پھر انتظار کریں گے کہ اذان ہوگی، پھر بھی اذان نہیں ہوگی۔ جب اذان نہیں ہوگی انہیں گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، وہ اپنے گھروں سے باہر آ جائیں گے، سارے لوگ اپنے اپنے مکانات سے ڈر کر گھبرا کر باہر آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ آج اچانک کیا ہو گیا، ہماری یہ ایک رات 3 راتوں کے برابر کیسے ہو گئی؟
کہ ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم سو بھی رہے ہیں، ہماری نیندیں بھی ختم ہو گئی، ہماری تھکان بھی ختم ہو گئی، ہمارا آرام بھی ختم ہو گیا، ہمارے خواب بھی ختم ہو گئے، مگر یہ رات کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ یہ رات کیوں نہیں جا رہی ہے؟ پھر جب وہ گھبرا کر پریشان ہو کر مسجدوں کا رخ کریں گے، جب مسجدوں کی طرف آئیں گے تو دیکھیں گے کہ مسجد کے مینار کی جانب سے سورج ایسے مقام سے اگ رہا ہے، ایسے مقام سے نکل رہا ہے جہاں اس کو ڈوبنا چاہیے، وہ ڈوبنے کی جگہ سے نکل رہا ہے، وہ نکلنے کے مقام سے نہیں نکل رہا۔ جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے کہ سورج تو جس جگہ اس کو ڈوبنا چاہیے یہ وہاں سے نکل رہا ہے، سارے کے سارے چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، رونے لگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے لگیں گے، عرض کریں گے کہ مولا یہ کیا دن آ گیا، کیا قیامت قریب آ گئی، کیا قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ جب وہ چیخیں گے چلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندوں آج تمہارا رونا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، آج تمہارا چیخنا چلانا فائدہ نہیں دے گا، آج تمہارا کلمہ پڑھنا فائدہ نہیں دے گا، آج تمہارا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ جو وقت تھا وہ وقت گزر گیا، جو دن تھا وہ دن گزر گئے، تم نے یہ سب کچھ یہ دیکھ کر تم کلمہ پڑھ رہے ہو، آج میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائیں گے، روئے زمین پر جتنے خنزیر ہیں سارے خنزیروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، روئے زمین پر کوئی خنزیر باقی نہیں رہے گا، جو سب سے بدترین جانور ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی زمین پر آ کر دنیا میں آ کر اس کو قتل کریں گے، ساری روئے زمین سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، یا جن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے صلیب کے نشان کو توڑیں گے، وہ جس پلیس مارک کو رکھ کر سامنے عبادت کرتے ہیں، جس نشان کو صلیب کے نشان کو سامنے رکھ کر جو عیسائی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کے سامنے اس نشان کو توڑیں گے اور ان کو کہیں گے نہ میں خدا ہوں نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، وہ کہیں گے میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میری عبادت نہ کرو۔ تمام عیسائی روئے زمین پر جتنے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر سارے کے سارے توبہ کریں گے، سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مومن بن جائیں گے اس وقت میں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ زمین پر آپ آئیں گے تو یہودیوں کا قتل کریں گے، یہودی اسلام کا سب سے بدترین دشمن ہے، آج اسلام کا کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو یہودی ہے، جس نے فلسطین کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے ماہ رمضان میں مسجد اقصیٰ میں جو بے حرمتی کی، جو بمباری کی، اور کئی سارے معصوم فلسطینیوں پر جنہوں نے گولیاں چلائی، یہ ظالم یہودی ہر مقام پر یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی سازش کرتے رہتے ہیں، لیکن آج یہ جو یہودی ہیں ساری روئے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، ساری دنیا کا قبضہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، آج یہودی قوم ساری دنیا پر وہ قابض ہیں، ساری دنیا کو وہ چلا رہے ہیں، حالانکہ آج ان کی تعداد مسلمانوں کے مقابل میں اتنی کم ہے کہ وہ ساری دنیا میں اگر یہودیوں کو جمع کیا جائے صرف 1 کروڑ سے بھی کم یہودی ہے، 1 کروڑ سے کم یہودی ہے، لیکن ساری دنیا پر ان کا قبضہ ہے۔ آپ جس چیز کو اٹھائیں وہ یہودیوں کی کمپنی سے بنی آتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، یا آپ کسی چھوٹے سے صابن کو لے لیں، یا آپ بڑی سے بڑی چیز کو لے لیں، ہر چیز جو آپ کو نظر آتی ہے یہ ساری کی ساری یہودیوں کی کمپنیوں سے نظر آتی ہے۔ دنیا کا 70% کاروبار یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا 70% کاروبار اگر یہودیوں نے اپنی کمپنیوں کو بند کر دیا دنیا کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آج اس مقام پر یہودی پہنچے ہیں، لیکن ان پر لعنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے گستاخی کی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی کہ آج ان میں اولاد لڑکا نہیں ہوتا، وہ اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے لاکھ کوشش کر لیتے ہیں مگر ان میں اولاد کی کمی اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل کو آگے نہیں بڑھاتا۔ صرف 1 کروڑ یہودی ہے، ساری دنیا پر کاروبار پر، تجارتوں پر اور مالی معیشت پر، روزگاری پر اتنا قبضہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ زمین پر اگر کوئی 1 اینٹ بھی کوئی شخص اٹھاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 اینٹ اٹھا کر کہاں رکھتا ہے۔ اتنا قبضہ ہے، اتنا کنٹرول ہے ان کا روئے زمین پر، دنیا پر۔ لیکن آج ایک کتاب میں بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد آج 200 کروڑ ہے اور ان کے مقابل میں یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن 200 کروڑ مسلمان رہ کر بھی آج کہیں ہم مجبور ہیں، کہیں ہم ظلم کیے جا رہے ہیں، کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں گھر جلائے جا رہے ہیں، کہیں ذلیل کیے جا رہے ہیں، کہیں ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہے، کہیں ہمیں رلایا جا رہا ہے، کہیں ہمیں مارا پیٹا جا رہا ہے، کہیں ذلت کے یہ سارے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ تمہاری تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو صحابہ کرام کی تعداد چند ہزاروں میں تھی، چند ہزاروں میں رہ کر صحابہ کرام نے مکہ مدینہ کو فتح کیا۔ جو کفار و مشرکین کے قبضے میں مکہ تھا، بس چند ہزار صحابہ کرام نے جو کہ فتح مکہ میں گئے اور انہوں نے چند سو صحابہ کرام مکہ فتح کیا، مدینہ فتح کیا، مصر فتح کیا، فلسطین فتح کیا، ملک عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، اطراف جتنا حصہ تھا عرب کا، عرب کے 60 ملکوں کو چند سو اور ہزار صحابہ کرام نے فتح کیا۔ ان کے زمانے میں جتنے ملک اسلام میں داخل ہوئے، اسلامی ملک بنے، اتنے ہی بنے۔ اب اس کے بعد 1000 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے بعد سے ہم نے ایک ملک بھی فتح نہیں کیا، بلکہ جو اسلامی ملک تھے وہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اندلس اسپین کیا ملک تھا، 800 سال وہاں پر کئی مسلمانوں نے حکومت کی، صحابہ کرام کی مزاریں ہیں، صحابہ کرام نے اپنا خون بہا کر اسپین کو فتح کیا تھا، لیکن عیسائیوں نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ جتنی صحابہ کرام کے زمانے کی مساجد تھی ان مساجد کو چرچ بنایا گیا، ان مساجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ کہ اسلام کا ایسا زوال آ گیا، کہ ایسا زوال آ گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، مگر تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا حساب نہیں رکھے گا۔ تم تعداد میں بہت بڑھ کر ہوگے مگر نہ کوئی تمہیں اپنے حساب میں رکھے گا، نہ کوئی تمہیں اپنے پاس بلائے گا، بلکہ ہر کوئی تمہیں اپنے سے دور کرے گا۔ بلکہ ایسا وقت آئے گا کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح سانپ کو دیکھ کر پہلے اسے مارا جاتا ہے کہ کہیں ہمیں ڈس نہ لے، مسلمان کو ایک سانپ سمجھ کر اس کو مارا جائے گا، اس کو اپنے سے دور کیا جائے گا۔ یہ وہی دور ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ حضور نے جو فرمایا تھا 1400 سال پہلے، آج اتنی بڑی تعداد ہماری ہے، آج اتنی بڑی قوم آج ہماری ہے، 60 سے زائد ملک آج ہمارے ہیں، پھر بھی ذلیل ہیں، پھر بھی رسوا ہیں، پھر بھی شرمندہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ بس ایک ہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو، صحابہ کرام کی طرح جو میں نے انہیں مقام عطا کیا، اگر وہ مقام تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم سچے مومن بن کر دکھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب نے شرط رکھی، اگر تم سچے مومن بن گئے، اگر تم سچے عبادت کرنے والے بن گئے، اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے بن گئے، اگر راتوں میں جاگنے والے بن گئے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن گئے، اگر 5 وقتہ نماز کے تم پابند بن گئے، تو رب نے فرمایا بلندیاں تمہارے قدموں میں آئیں گی، کامیابیاں تمہارے قدموں میں آئیں گی، ہر سلطنت تمہاری قدموں میں آئے گی، حکومتیں تمہاری قدموں میں آئے گی، تم جو دعا مانگو گے تمہاری دعا کو میں قبول کر لوں گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں ہم نے ایمان چھوڑ دیا،
ہم نے دین اور اسلام سے ہٹ کر ہم کامیابی کی تلاش میں جاتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، دین اور اسلام سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 313 صحابہ کرام جنگ بدر میں گئے، اور ان 313 نے آج اسلام کو جو باقی رکھا گیا ہے روئے زمین پر، ان 313 مسلمانوں کی محنتوں سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کا موقع تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ڈیرے میں تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں جہاں بھی جنگ ہوتی تھی، جنگوں کے قریب ڈیرے ڈالے جاتے تھے، صحابہ کرام ان ڈیروں میں رہتے تھے، کھاتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک ڈیرا تھا میدان جنگ میں بدر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈیرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں کہ مولا، یہ مٹھی بھر مسلمان، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ناکامی مل گئی تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یہ 313 اگر آج ان کو تو نے کامیابی عطا نہیں کی، آج اس جنگ میں ناکام ہو گئے تو قیامت تک مولا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دعا کرتے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی وہاں کامیابی عطا کرتے جا رہا تھا۔ آج ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا، دین سے ہٹ جانا، اسلام سے ہٹ جانا، اور دنیا داری اور مال کی محبت میں حرام چیزوں میں اتر جانا، حرام کاموں میں اتر جانا اور اللہ کو بھول جانا۔ یہ آج مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ملک روم پر صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں جب حملہ کیا گیا، عیسائیوں پر ملک روم پر حملہ ہوا، تو اس ملک روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عیسائی تھے کہ جتنے صحابہ کرام اور تابعین گئے ہوئے تھے ان سے 2 گنا 3 گنا بڑھ کر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، عیسائیوں کو ناکامی ہوئی۔ عیسائی ناکام ہو کر لوٹ رہے تھے، درمیان میں ایک ہرقل نامی بادشاہ تھا، اس کے ملک پر گئے اور اس بادشاہ سے جو فوج کا کمانڈر تھا عیسائیوں کا، جو اس فوج کا سردار تھا، اس نے ہرقل بادشاہ سے ملاقات کی۔ ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری ناکامی کی وجہ کیا ہے اور ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا کیا تمہاری تعداد ان کی تعداد سے کم تھی؟ تو عیسائی جو فوج کا سردار تھا اس نے کہا کہ ہماری تعداد ان کی تعداد سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ پھر پوچھا کیا ان مسلمانوں کے پاس ہتھیار زیادہ تھے کہ تمہارے پاس کم تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہتھیار اور تلوار اور نیزے بھالے ہمارے پاس زیادہ تھے۔ پھر ہرقل بادشاہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس ان سے کم طاقت اور قوت تھی؟ کیا ان کے پاس طاقت اور قوت والے زیادہ تھے؟ پوچھا نہیں، ان لوگوں میں تو مجبور تھے، ان لوگوں میں تو بہت کمزور تھے، لیکن ہمارے پاس طاقت اور قوت میں زیادہ تھے۔ ہرقل بادشاہ نے بڑی تعجب سے اس عیسائی فوج کے سردار سے پوچھا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ فوج تمہاری زیادہ ہے، ہتھیار تمہارے زیادہ ہے، تلوار نیزے بھالے تمہارے زیادہ ہے، طاقت اور قوت تمہاری زیادہ ہے، مگر کامیاب وہ لوگ ہو گئے اور تم ناکام ہو گئے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اس فوج کے سردار نے کہا دراصل بات یہ ہے انہیں جو کامیابی ملی وہ اس لیے نہیں ملی کہ ان کے ہتھیار زیادہ تھے، وہ اس لیے نہیں ملی کہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو اس نے پوچھا پھر کس لیے ملی؟ وہ فوج کا سردار کہتا ہے جب رات ہوتی تھی ہم لوگ شراب پینے میں مصروف ہوتے تھے، مگر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جب رات ہوتی وہ لوگ مصلی بچھا کر ساری رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اس نے کہا ان کی کامیابی کا راز یہ ہے جب میدان جنگ میں آتے، ہم میدان جنگ میں کھا پی کر پیٹ بھر کر مضبوط طاقت لے کر آتے، مگر جب وہ میدان جنگ میں آتے تو فجر میں سحری کر کے روزے کی حالت میں آیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں آ رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، صبح میں جنگ ہے، رات میں سو نہیں رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم لوگ ہر طرح سے کھا پی کر آتے تھے، ہم لوگ شراب پی کر آتے تھے، ہم لوگ راتوں میں رقص و سرور ناچ گانے کی محفلیں دیکھ کر ہم آتے تھے، مگر ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کی آنکھوں میں شرم ہوتی تھی، ان کی آنکھوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ راتوں میں جاگ کر بھوکے پیاسے رہ کر میدان جنگ میں آتے، اللہ ان کی تلوار میں ایسی طاقت عطا کرتا، ایسے لگتا کہ کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہم سے لڑ رہا ہے۔ یہ ایک مومن کی کامیابی کا راز ہے
مومن کی کامیابی اس کی نماز میں ہے، مومن کی کامیابی اس کے روزے میں ہے، مومن کی کامیابی اس کے صدقہ خیرات میں ہے، مومن کی کامیابی اس کی نماز تہجد میں ہے، مومن کی کامیابی اس کی قرآن کی تلاوت میں ہے، مومن کی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، مومن کی کامیابی صرف اور صرف اسلام اور دین پر عمل کرنے میں ہے۔ ہم نے اس کامیابی کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا داری میں جب آ گئے اللہ نے ہم سے برکتوں کو چھین لیا، اللہ نے ہم سے فرشتوں کی مدد کو چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اپنی رحمتوں کو چھین لیا۔ اسی لیے آج در در پر مسلمان پریشان ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود ہم مجبور نظر آتے ہیں، کبھی لاچار نظر آتے ہیں۔ ہم ایسے لگتا ہے کہ ہم اتنی بڑی قوم رہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بس اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہماری مدد فرمائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں حضور نے بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ آج کے دور کے لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں فرمائی ہے، اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے، بخاری اور مسلم پڑھے، تو بخاری اور مسلم کی کئی حدیثوں سے ایسے لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے زمانے کو دیکھ کر یہ سب کچھ فرما رہے تھے۔ 1400 سال پہلے حضور نے جو ایک ایک لفظ فرمایا، آج وہ ایک ایک لفظ ہماری زندگیوں میں وہ بالکل سچا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے تبھی فرمایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص آئے، ایک صحابی نے کہا کہ حضور آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں، قیامت کے تعلق سے آپ کوئی باتیں بتائیں، کوئی اس کی علامت بتائیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں تمہیں چند نشانیاں بتاتا ہوں، سن لو۔ فرمایا کہ حضور بتائیے کیا ہے؟ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانیاں ہیں کہ جب بارش ہوگی، مگر بارش کے دنوں میں نہیں ہوگی، سردی کے دنوں میں گرمی آئے گی اور گرمی کے دنوں میں سردی آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب گرمیوں کے دن چل رہے ہوں گے اس وقت میں بارش برستے رہے گی، جب بارشوں کا دن ہوں گے اس وقت میں بارش نہیں، سخت گرمیاں ہوں گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا بارش ہونے کے باوجود زمین سے فصلیں نہیں اگیں گی، بارش ہونے کے باوجود زمین سے پھل پیدا نہیں ہوگا، اناج پیدا نہیں ہوگا، بارش ہوگی لوگ پھر بھی بھوکے پیاسے رہیں گے، بارش ہوگی اناج گھروں میں نہیں آئے گا، بارش ہوگی پھل گھر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ بارش تو ہوگی اللہ بارش کا فائدہ ختم کر دے گا قیامت سے پہلے۔ اور پھر فرمایا جب قیامت قریب آتی جائے گی سود خوری عام ہو جائے گی، معاشرے میں سود خوری اتنی عام ہو جائے گی کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، ہر کوئی سمجھے گا کہ سود کیا ہے، ایک کاروبار ہے۔ جس طرح کافر اور مشرک سود کو کاروبار سمجھتے ہیں، اسی طرح سے حضور نے فرمایا قیامت کے قریب امت محمدیہ میری جو امت ہے وہ سود کو کاروبار سمجھ کر وہ اپنا مال سود پر دیے گی۔ کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ اور حج بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی اپنا مال سود پر دیتے ہیں۔ نہ ان کا اللہ تعالیٰ سود کا روپیہ کھانے والے کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا خیرات قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول کرتا ہے۔ سود کی رقم کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ چاہے جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی نیک بن جائے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ سود یہ اتنا حرام ہے، اس کی حرام کے متعلق حضور نے جتنی سختی فرمائی ہے اتنی سختی کسی اور چیز کے لیے نہیں فرمائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب پینا حرام ہے، زنا حرام ہے، اور یہ سود کچھ نہیں ہے، بلکہ 100 گنا بڑھ کر شراب سے 100 گنا بڑھ کر سود حرام ہے، زنا سے 100 گنا بڑھ کر سود حرام ہے۔ جتنی حرام چیزیں ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ اگر حرام کوئی چیز ہے تو سود ہے۔ آج مسلمان جب سود کھائے گا اس کے اندر روحانی طاقت کہاں سے آئے گی، اس کی نماز کی برکتیں کہاں سے آئے گی، اس کی اولاد کہاں سے آگے چل کر نمازی بنے گی۔ اپنی اولاد کو جب وہ سود سے پالے گا، جب سود وہ کھلائے گا اور سود کے مال سے اولاد کی تربیت کرے گا، وہ اولاد کیا نمازی بنے گی، وہ اولاد کیا روزدار بنے گی، وہ اولاد آگے چل کر وہ بھی گناہگار بنے گی، وہ بے نمازی بنے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت وعید فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن سود کا 1 روپیہ اگر وہ کھاتا ہے، اپنی ماں سے 50 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اتنی سختی کسی گناہ کے لیے نہیں آئی۔ شراب پینے پر حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے جوا کھیلنے پر نہیں فرمایا، زنا پر حضور نے نہیں فرمایا، مگر سود پر حضور نے یہ فرمایا ہے۔
हुजूर ने सूद खाने वाले के लिए फरमाया है, कितना बड़ा गुनाह है। आज ताज्जुब होता है कि एक मुसलमान, कुरान और हदीस में इतने खुले तौर पर सूद को हराम कह दिया गया, फिर भी मुसलमान बगैर शक के, बगैर झिझक के सूद लेता है, सूद खाता है, सूद के लिए लड़ता है, झगड़ता है। अब उसकी क्या दुनिया संवरेगी, क्या आखिरत संवरेगी, क्या नमाजी बनेगा और क्या अल्लाह उसकी नमाज कबूल करेगा। हुजूर ने फरमाया सूदखोरी आम हो जाएगी। और फिर हुजूर फरमाते हैं निकाह से औलाद नहीं होगी बल्कि जिना से औलाद पैदा होगी। क़यामत के करीब जिना से औलाद ज़्यादा हो जाएंगे, निकाह से औलाद कम हो जाएंगे। अब जिना कितना बढ़ रहा है, निकाह इतना मुश्किल हमने बना दिया। आज अपने रस्म से, अपने रिवाजों से आज हमने लाखों रुपया निकाह में खर्च करके इतना मुश्किल बना दिया कि आज हमारी जो बहनें हैं वो काफिरों के साथ उनके निकाह हो रहे हैं। क्यों? गुर्बत और गरीबी की वजह से। और वालिदैन निकाह में सबसे पहले ताख़ीर कर देते हैं। पढ़ाई के नाम पर इतनी तालीम इतनी हो जाती है कि वो तालीम बेहयाई और बेशर्मी लेकर आती है, और उसी तालीम की बेहयाई और बेशर्मी की वजह से आज कई सारी जो मुसलमान बच्चियां हैं काफिरों से उनके निकाह हो रहे हैं, काफिरों के साथ उनके ताल्लुकात हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार वालिदैन है, माँ बाप है। तालीम बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखें। लेकिन तालीम के बहाने आप अगर निकाह में देरी करेंगे और उस लड़की से कोई गुनाह हो गया तो सारा गुनाह माँ बाप पर होगा। दुनियावी तालीम सारी चीज़ें यकीनन ज़रूरी है, ईमान से बढ़कर कोई तालीम नहीं है। एक तरफ ईमान पर हमले हो रहे हैं कॉलेजों में और स्कूलों में, अगर ईमान पर हमले हो रहे हैं और हमारी नौजवान नस्ल को इस दुनियावी तालीम के बहाने उनका ईमान अगर कोई छीन रहा है तो ये तालीम, हज़ार ऐसी तालीमें कुर्बान, मगर इस तालीम को जाना हो उसको छोड़ दो, मगर ईमान को जाने ना दो। ईमान को बचाओ, उनके दीन को बचाओ, उनके इस्लाम को बचाओ। तालीम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा क्या चंद रुपये कमाएंगे, मगर ईमान अगर चला गया, अगर वो काफिर बन गई तो उसके लिए माँ बाप को भी अल्लाह कब्र में अजाब अता करेगा। उस लड़की के लिए तो हमेशा, उसके क़यामत तक उसके लिए अजाब ही अजाब है, उसके लिए तो हमेशा का अजाब है। आज के इस पुरफितन दौर में जो हुजूर ने फरमाया था कि जिना से औलादें ज़्यादा होगी, निकाह से औलादें कम होगी, ये वही दौर आ रहा है। फिर हुजूर ने फरमाया मालदार की ताज़ीम की जाएगी, मालदार की इज़्ज़त की जाएगी। बल्कि सहाबा इकराम के ज़माने में जो इज़्ज़त होती थी, नमाजी की इज़्ज़त होती थी, एक मुत्तकी परहेज़गार की इज़्ज़त होती थी, क़ारी कुरान की ही इज़्ज़त होती थी, आलिम दीन की इज़्ज़त होती थी। मगर हुज़ूर ने फरमाया क़यामत का दिन जब करीब आएगा, क़यामत के करीब लोग जब इज़्ज़त करेंगे तो इल्म को देखकर नहीं करेंगे, ईमान को देखकर इज़्ज़त नहीं करेंगे, नमाज़ों को देखकर इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसकी नेकियों को देखकर इज़्ज़त नहीं करेंगे, बल्कि उसकी माल और दौलत को देखकर इज़्ज़त करेंगे। ये क़यामत की निशानियाँ है। फिर हुज़ूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में ये भी एक निशानी है कि मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होंगी। जो फासिक होंगे, जो फाजिर होंगे, जो हज़ार गुनाह मस्जिद के बाहर करेंगे, वो मस्जिद के अंदर आकर वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उनकी आवाज़ें बुलंद होगी। मसाजिद का अदब ख़त्म हो जाएगा, मसाजिद का एहतराम ख़त्म हो जाएगा और मस्जिद में बहुत बड़ी दुनिया की बातें वो करने लगेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आगे जब ये तमाम चीज़ें आ जाए, उस सहाबी ने पूछा कि हुजूर जब ऐसा वक्त आ जाए तो मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया जब ऐसा वक्त आ जाए तो तन्हा रहा करो, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलो, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए घर से निकला करो। ज़रूरत पूरी हो जाए कहीं अपनी साथियों में, अपने दोस्तों में कहीं बाहर जाकर ज़्यादा ना बैठा करो, बल्कि फ़ौरन घर आ जाओ, तन्हाई को इख्तियार करो, खामोशी को इख्तियार करो और अपने घर को मजबूती से थाम लो। ये तीन चीज़ें हुजूर ने फरमाया। ये वही फितने का दौर है, इतने फितने आम होते जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक बात जो हमने हदीसों में पढ़ी है आज हमारी आंखों के सामने नज़र आ रही है। ये सारा वही दौर है कि जिसमें शराब आम हो रहा है, जिना आम हो रहा है और सूदखोरी आम हो रही है, गाने बजाने आम हो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में अल्लाह ताला ऐसा अज़ाब नाजिल करेगा कि उन्हें ज़मीन में धंसाया जाएगा, उनकी शक्लों को जानवरों की शक्लों में तब्दील कर दिया जाएगा, उन पर पत्थरों की बारिश होगी। साहबा इकराम ने फरमाया कि हुजूर ये कब होगा, क्यों होगा, किस गुनाह पर होगा? हुजूर ने फरमाया 4 गुनाह अगर मेरी उम्मत में पैदा हो जाए, अल्लाह ताला मेरी उम्मत को ज़मीन में धंसाएगा, उस गुनाह करने वालों को
ان گناہ کرنے والوں کی شکلوں کو جانور کی شکل میں بدل دیا جائے گا، ان گناہ کرنے والوں پر پتھر کے عذاب آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ 4 گناہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلا گناہ شراب کا عام ہونا، شراب عام ہونا۔ اگر جہاں شراب عام ہو جائے اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کرے گا۔ پھر فرمایا زنا کا عام ہو جانا، جب زنا عام ہو جائے اللہ تعالیٰ چہروں کو بدل دے گا، چہروں کی رنگتیں، چہروں کی رونقیں، چہروں کی خوبصورتی اللہ چھین لے گا۔ چہرے کی رنگت اور چہرے کی خوبصورتی سجدے میں ہے، سجدے کے نشان میں اللہ نے چہرے کی خوبصورتی رکھی ہے، اللہ نے تہجد میں چہرے کی رنگت رکھی ہے۔ اور جب شراب عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، سود خوری جب عام ہو جائے، اور جب ناچ گانے کی محفلیں عام ہو جائے، اور جب نوجوان ناچ گانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور اسی میں رہنے لگ جائے، تو حضور نے فرمایا اب انتظار کرو کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اب انتظار کرو تم زمین میں دھسائے جاؤ گے، تمہارے چہروں کو جانوروں کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ چہروں کی رنگتیں، چہروں کی رونقیں آج کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ پیشانیوں پر سجدوں کے نشان نہیں ہے۔ اپنی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان لاؤ، تہجد کی پابندی کرو، شراب کو چھوڑ دو، زنا کو چھوڑ دو، سود خوری کو چھوڑ دو، اس ناچ گانے کو چھوڑ دو۔ قرآن کی تلاوت میں اللہ نے جو لطف رکھا ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھا۔ قرآن کی آواز سے بڑھ کر اور کون سی آواز پسند آئے گی؟ قرآن کی آواز سے بڑھ کر بھی کیا کوئی آواز ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر بھی کوئی کلام ہے؟ کہ آج مسلمان بڑے ہی لذت سے، بڑی ہی خوشی سے آج جو گانے ہم سنتے ہیں، ارے قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر اللہ نے کس میں لذت رکھی ہے؟ کسی میں نہیں رکھی ہے۔ توبہ کرے اپنی زندگیوں میں، قیامت بالکل قریب ہے۔ حضور نے جو جو نشانیاں بیان کی تھی وہ تقریباً اس میں سے 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہے، بس تھوڑی سی نشانیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، مولا ہم تمام کو نماز کا پابند بنائے، شیطان کے شر سے، نفس کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو ماہ رمضان کی طرح تقوی اور پرہیزگاری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جس طرح ہم ماہ رمضان میں تیری عبادت کرتے تھے ہمیں اسی طرح مکمل سال ویسے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان میں ہم جیسے گناہوں سے بچتے تھے مولا ہمیں اب بھی مکمل 11 مہینے اسی طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان میں جیسے راتوں میں اٹھ کر تیری عبادت کرتے تھے اسی طرح سے ہمیں ان دنوں میں بھی راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان میں ہم جیسے قرآن پاک کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، رمضان کے بعد اب بھی ہمیں قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین وہی جو برکتیں تو نے ماہ رمضان میں عطا کی ہمیں ان دنوں میں بھی وہی برکتیں عطا فرما۔ مولا ہم تمام کی زندگیوں میں نمازوں کی پابندی عطا فرما، تہجد گزار بنا دے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں راحت اور سکون عطا فرما۔ الہ العالمین جو قرض کی وجہ سے پریشان ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگاری عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ مولا ہر مومن کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہر مومن کی زندگی میں راحت اور سکون عطا فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کی جائز دعا کو قبول فرما، ہر مومن کی جائز حاجت کو پورا فرما، ہر مومن کی جائز مراد کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔